محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ابھی حج کا موسم چل رہا ہے. اس حساب سے میں آپ سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. جس شہر میں وہ پیدا ہوئے اسے قدیم جغرافیہ میں کلدانیہ یا کلڈیا کہا جاتا تھا. آج اس کا نام بابل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار رہے. نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت توحید دی. ایک موحد کی باتیں ایک مشرک باپ کو ذرا بھی پسند نہ آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کچلنے اور تحریک کو دبانے کے لیے طاقت کا سہارا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی، گھر چھوڑ دینے کا اشارہ دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے گھر سے نکل گئے. پھر انہوں نے اپنی دعوت کے دائرے کو وسیع کیا، جس کی پاداش میں نظر آتش کیے گئے، یعنی آگ کے حوالے کیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سالم نکل گئے. اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا. ملک شام، مصر، فلسطین اور بہت سے ملکوں میں توحید کا ڈنکا بجاتے رہے. خانہ کعبہ کی سابقہ بنیادوں پر تعمیر کا حکم ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی. اپنے اکلوتے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم نے حکم کی تعمیل کی. آنے والے ایام چاہے حج کے ہوں چاہے قربانی کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں اور ان کی اتباع و پیروی کی تعلیم دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ سورہ مریم، سورہ انبیاء اور سورہ شورى میں ہے. قرآن کریم میں ان کے واقعے کا مطالعہ کر کے اس میں پنہا اسوہ اور نمونوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.